لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام ارباب کرم اور ہمارے محترم ناظرین و سامعین، پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس عشرہ محرم کی اس مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں آئی کہ اس عشرہ محرم میں اس رخ سے بھی کربلا کو اور اسلام کو دیکھا جائے کہ اس سے ہمارے اندر کیا امپرومنٹ آ سکتے ہیں، کیا ہمارے کردار میں ترقی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جو موضوع سمجھ میں آیا کہ تربیت نفس جو ہے کیا ہوتی ہے اور کیسے ہونا چاہیے، نفس کی تربیت کیسے کی جائے، اسی لیے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو سورہ منسوب ہے، سورہ یوسف، اس کی یہ آیت ہے، اور اتفاق سے یہ ہے کہ 13واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہت آسان ہے، جب بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں قرآن مجید کھولیں تو 13واں پارہ، اور اگر اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آپ دیکھیں گے، سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب یوسف سے زلیخا کا کیا مقصد تھا۔ پھر جناب یوسف نے یہاں تک مجبور ہوئے کہ اپنے لیے دعا کی کہ اس سے بہتر قید خانہ ہے، جیل میں رہے، وہ بہت طویل عرصے تک قید خانے میں رہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو اس سے چھٹکارا ملا اور تو انہوں نے تب بھی قید خانے سے آنا تب تک گوارا نہیں کیا جب تک ان کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ تو جب ان کی تمام ان عورتوں نے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، کہ وہ تو آپ کو قصہ پورا معلوم ہے کہ کس طرح سے زلیخا پر لوگ ہنستے تھے، تو اس نے ان تمام اشراف زادیوں کو جو اس زمانے کی گویا ایلیٹ کلاس کی خواتین تھے ان کو بلایا تھا، اور سب کے ہاتھ میں ایک پھل دیا، ترنج دیا تھا اور ایک چھری دی تھی۔ وہ کہا تھا جب یوسف نکلیں ادھر سے تو میں اشارہ کروں گی، تم اسی وقت اس ترنج کو کاٹ دینا۔ تو وہ ترنج جب کاٹی گئی تو ترنج کسی سے نہیں کٹی، سب کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جناب یوسف کے اوپر لوگ اس طرح فریفتہ تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے دینداری کے ساتھ اپنی نبوت اور عصمت کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہمارے سامنے سورہ یوسف کا، اور قرآن مجید نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا، کہا کہ یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ، یعنی بہترین۔ اللہ قرآن کوئی قصے کی کتاب تو ہے نہیں، کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں تھی، وہی بات قرآن نے اپنے یہاں نقل کی جس سے کردار سازی ہو سکتی تھی، جس سے نفس کی تربیت ہو سکتی تھی۔ تو اس میں یہ کہ جب جس وقت جناب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفسی لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے تو میں تو وہ ہوں۔ جیسے دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے
انسان کو ذرا سا کوئی کام میں عظمت مل جائے، کوئی اس کی ریسپیکٹ ہو جائے، تو دیکھیں وہ کیسی شیخیاں بھگاڑتا ہے، میں تو وہ ہوں، میں نے تو ایسے کر دیا، اور میں تو یوں کرتا ہوں، یہ ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو کہنا ہی چاہیے کہ میرا تو کردار ایسا تھا اور میں تو اب غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو بات کہی، یعنی وہ ان کی عصمت اور نبوت کی پہچان بنتی ہے کہ انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اوپر نہ لیا کہ میں نے کیا، بلکہ اس کو پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف موڑا کہ نفس کو میں اپنے بری نہیں بتاتا ہوں، یہ تو نفس امارہ ہے، اس کا سرکش نفس ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف ابھارے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرے رب کا، میرے اللہ کا رحم ہو جائے، جس پر وہ اپنی مرسی، اپنی دیا، اپنا رحم، اپنا کرم کر دے، وہی بچ سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے، انتہائی مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، اور رحیم بھی ہے۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اب اس میں بھی ایک کنٹروورسی علماء کے درمیان ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ حضرت یوسف نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس کو حضرت یوسف کے وہ جو زلیخا تھی اس نے کہا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں اچھا وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معصوم جو ہے وہ کیوں برائی کرے گا، اس کے پاس تو عصمت ہوتی ہے، تو اس معصوم کے ہاں تو کوئی برائی ہوتی ہی نہیں، اس کے ہاں تو کوئی خرابی ہوتی نہیں ہے، تو اسے کہنا کہ نفس کو میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں بتاتا، الا ما رحم ربی۔ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام میں یہ ایک بہت بڑا ایک اصول ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، جو معصومین ہیں، غلطی نہیں کرتے اور معافی مانگتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اچھا میں کہتا ہوں سب سے بڑی ذات اور بزرگ ذات ہمارے لیے کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر تو یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا کرم و رحم ہو جائے کہ بھائی ہم لوگ تہجد پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی نفس بڑے داؤں پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز شب پڑھنے لگے اور پابند ہو جائے تو نفس اسی سے کہلواتا ہے کہ بتا دو ذرا لوگوں کو کہ تم نماز شب پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو۔ تو یہیں سے بات شروع ہوتی۔ کل میں اتفاق سے بہت دیر ہو گئی تھی، جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو کافی دیر ہو چکی تھی، یعنی یہ اظہار ہو جائے تو۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ نماز فرض تھی، تہجد جس کو آپ نماز شب کہہ رہے ہیں، پیغمبر پر یہ نماز فرض تھی، آپ کو تو پڑھنا ہے۔ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا معیار ہے، اگر ہم پڑھیں تو اللہ کی طرف سے بڑا کرم اور رحم ہے ہمارے اوپر۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر یا وطر جو بھی آپ فرمائیں نماز پڑھتے تھے، وہ ایک رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں 300 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ الف و الف و الف و الف، معافی کہے کی حضور کے لیے کیا معافی ہے؟ معافی معافی معافی، الف و الف و الف و کہا جا رہا ہے۔ یا پیغمبر جب استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتے ہیں، تو کاہے کی مغفرت طلب کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں جیسے ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں نظام ہے کہ جب غلطی کرو تو کنفیشن باکس میں آؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کرو۔ ہمارے یہاں کمال یہ ہے کہ غلطی نہ کرو اور اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہو کہ ہم غلط ہیں تیری بارگاہ میں، کیونکہ جتنے ہم صحیح ہوں تیری وجہ سے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر تو نے ہمارے اوپر اپنا فضل نہ کر دیا ہوتا، الا ما رحم ربی، تو ہم اس منزل تک آتے ہی نہ۔ ان ربی غفور الرحیم۔ آپ دیکھیے یہ پوری آیت اور اس کے اندر جتنے فقرے آئے ہیں وہ اتنی ڈوبے ہوئے ہیں، عرفان میں ڈوبے ہوئے فقرے ہیں کہ یہ کوئی عام خاتون زلیخا ہو یا کوئی ہو جس کو ابھی اتنی معرفت بھی نہ ہوئی ہو، وہ اس انداز میں بولنے لگے، مجھے تو اس کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب میں اپنے اماموں کو دیکھتا ہوں، جیسے بالخصوص چوتھے امام کی دعائیں موجود ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اب ارشاد فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں حرص، لالچ کے ہیجان سے۔ امام کو کیا لالچ ہوگی؟ کون سی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی؟ امام کے اوپر لالچ کا کوئی ایفیکٹ ہو۔ اس کا بہت مشہور ہے کہ عبد الملک ابن مروان کے سامنے جب فرزدق نے پورا قصیدہ پڑھ دیا حضرت کی شان میں اور وہ بڑا متاثر ہوا، تو حضرت سے کہنے لگا کہ آپ کو جب کوئی ضرورت ہو تو میری پاس تشریف لے آئیے گا یا مجھ سے کہلوا دیجیے گا، آپ
آپ خانوادہ رسالت کی اتنی محترم فرد ہیں، جب آپ کو کوئی ضرورت ہو تو امام نے جو کپڑا پہنے ہوئے تھے جو بھی اوپر رہا وہ زمین میں بچھائی اور اس میں کچھ ریت جمع کر دی، اس کے سامنے ہی وہیں خانہ کعبہ میں تھوڑی سی ریت جمع کی اور کہا دیکھو، تو وہ ذرے ذرات جواہرات میں کنورٹ ہو گئے، سب بدل گئے، اتنے چمکنے لگے کہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یعنی دکھایا یہ کہ ہم یہ سب چیزیں جن کو تم کوئی فضل سمجھتے ہو، فضیلت سمجھتے ہو، یہ سب ہمارے اختیار کی چیزیں، اس پر ہم کو اختیار ہے۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اپنے آپ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ وہ افراد ہر چیز سے، ہر غلطی سے بری ہونے کے باوجود غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور گویا ہمیں سبق بھی ہے کہ تم تو غلطیاں کرتے ہی ہو، تم سے تو گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو تم تو کم سے کم اس کا احساس رکھو کہ اگر تمہارے رب کا تمہارے اوپر رحم نہ ہو جاتا تو ہرگز تم اس جنجال سے، گناہ کی اس گورکھ دندے سے نکل نہیں پاتے۔ تو اس لیے اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو اتنی چیزیں بالکل سامنے ہی نظر آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نفس کا کام ہے کہ برائی کی طرف ابھارے، جس کو ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں نفس امارہ، الف میم الف رے چھوٹی ہے، امارہ۔ امارہ کہتے ہیں سرکش کو، جو کنٹرول نہ ہو وہ ہے نفس تو نفس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو نفس امارہ ہے۔ بلکہ علماء نے اس کی اور بھی تعریف فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جب ترقی دی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کو، نفس کو، تو پھر ایک صلوات بھیج دیں محمد جب نفس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں، یا جو بھی ذات ہے، جو خاص اللہ کے بندے نفس کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ نفس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ نفس سے لوامہ بن جاتا ہے، وہ ملامت کرنے والا، وہ ہر بات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ابھی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور اس کے بعد سوچا اچھا ہم نے نماز پڑھ لی، تو اگر وہ نفس لوامہ ہے تو بتائے گا کون سا کمال تم نے کر لیا، نماز پڑھ لی، کتنی دیر میں پڑھی؟ 12-15 منٹ میں تم نے نماز پڑھی ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں صبح سے کیا کیا کھلایا ہے، کیسے آرام سے رکھا ہے، تمہیں کتنی عزت دی ہے، ایک 15 منٹ کے لیے نماز میں کھڑے ہو گئے تو سمجھ رہے ہو کہ نماز پڑھ کے تم نے کوئی احسان کیا ہے۔ یہ تم نے خدا پر احسان نہیں کیا، خدا نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ جو اپنی بارگاہ میں تمہیں کھڑا کر دیا۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ تمہاری زبان چل رہی ہے، تمہیں سورہ یاد۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اب یادداشت باقی نہیں رہے گی، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، الفاظ قرآنی نہ زبان پر آتے نہ الفاظ آتے ہیں، سو ہے کہ رکوع کر لیں، اشارے سے جو چاہیں کر لیں اور سر سجدے میں رکھ دیں۔ تو اگر زبان چل رہی ہے، اگر آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہاتھ پیر و اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے، بندے کا کوئی احسان نہیں ہے۔ نہ نماز سے اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ امام نے خود فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، بندے ہیں، جن ہیں، انس ہیں، فرشتے ہیں، سب تیری اطاعت کرنے لگے، پالنے والے سب لوگ تیری اطاعت کریں، تو یہ تیری کبریائی میں، تیری بزرگی میں، تیری عظمت میں ان کی اطاعت سے رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، جتنی ہے وہی رہے گی۔ ہم سب، یعنی اس میں نبی بھی موجود ہیں، شہداء بھی موجود ہیں، سب، اور اگر یہ سب کے سب مخالف ہو جائیں، جو بالکل ایک نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، سب کے سب مخالف ہو جائیں اور یہ کچھ نہ کریں اور تو ایک دن بھی تیری اطاعت نہ کریں، تو جو تیری عظمت ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ یعنی ہماری عبادت سے کچھ اس کو بزرگی نہیں حاصل ہوتی، نہ ہماری اطاعت سے وہ بلند ہوتا ہے، اور نہ ہماری نافرمانی سے کچھ پست ہو جاتا ہے کہ اب کی مسلمان حالات ایسے ہیں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے جتنے ہر سال جایا کرتے تھے، تو کچھ اللہ کو کی شان میں معاذ اللہ کمی آئی، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بات ہم کو اور آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ کر لیا جس کو ہے ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ اگر آپ غور کیجئے گا اور دیکھیے گا تو اپنے آپ کو یہ ساری باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ نفس جو ہے، جیسے میں اپنے ویورز کے لیے خاص طور سے جو بچے ہیں ان کے لیے اگر کہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک جسم ہے، ایک باڈی ہے جو آپ کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے، سول ہے، باڈی اور سول کی، یعنی جیسے ہم کہیں کہ آتما شریر کے اندر ہوتی ہے، شریر ہے، آتما ہے۔ جب تک آتما یا روح جسم میں ہوتی ہے، سول میں ہوتی ہے، سول باڈی میں ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی زندہ ہے، سب لوگ یہ جانتے ہیں۔ بھئی روح نکل گئی تو روح نکل گئی تو وہی جسم موجود ہے، ہاتھ پیر، بلکہ ابھی کام بھی کر رہا ہے، ان معنوں میں کہ جسم گرم ہے، مگر روح اس میں سے نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی آنکھ وانکھ دیکھی، اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کیا
کہ روح گئی تو جسم موجود ہے مگر روح کے نکلنے سے چلی گئی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو آدمی زندہ ہوتے ہیں تو ہر قسم کا آدمی کسی مذہب کا ہو، اچھا ہو برا ہو، سچا ہو جھوٹا ہو، سب کے پاس جسم ہوتا ہے، سب کے پاس روح ہوتی ہے، سب کے پاس باڈی ہے، سب کے پاس سول ہے. کوئی ایسا نہیں کہ اس کے پاس شریر و آتما نہ ہو. اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں سارے مذاہب جو ہیں یہی کہتے ہیں اندر بھی ایک چیز ہے، انتر آتما ہوتی ہے. یہ کوئی چیز ہے جو موجود ہے، ابسٹریکٹ ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے کہ آپ دیکھ لیں، آپ چھو نہیں سکتے اس کو، مگر ہے. ویسے ہی قرآنی زبان میں یا عربی کی زبان میں یا دین کی زبان میں وہ نفس ہے، اور ہمارے یہاں سیلف جسے کہیں وہ موجود ہوتا ہے. یہ جو روح کی طرح کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. مگر یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اس میں دونوں کیفیتیں ہیں جس سے قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے سورہ والشمس میں کہ نفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی، اور اللہ نے اس کو درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کو الہام کر دیا، انٹیوشن دے دیا، یہ بتا دیا کہ کیا چیز فجور ہے اور کیا چیز تقویٰ ہے، کیا چیز پرہیزگاری ہے، کیا چیز برائی ہے. دونوں کا الہام کہا جا رہا ہے، کر دیا گیا. اب قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے اس کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا دیا، اٹھاتا چلا گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اس کو پستی کی طرف ڈھکیل دیا، وہ ناکامیاب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں دونوں طرح کی ٹینڈنسیز نفس میں موجود ہیں. یہ بلندی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ نیچے پستی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کو ہم بلند بھی کر سکتے ہیں، پست بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اپنے ڈسکریشن اور اختیار میں، ورنہ پھر کوئی بات ہی نہ ہوتی. دنیا میں جتنے لوگ ہوتے سب ایک ہوتے. جیسے مان لیجیے تھوڑی دیر کو آج کل تو مشینوں کا معاملہ ہے اور مشینی آدمی بن جاتے ہیں، روبو بن جاتے ہیں، اور تو ان روبوز کو دیکھیے وہ پورے کام کر رہے ہیں. آپ نے جیسا فیڈ کر دیا ویسا کر رہے ہیں. ان کے یہ سب اختیار نہیں کہ اچھا کر دیں، بلکہ اگر وہ ریموٹ ان کے مالک کے بجائے مالک کے دشمن کو مل گیا تو دشمن نے مالک ہی کو پٹوا دیا اس سے. اب روبو کی سمجھ میں، مگر آدمی ہوتا، نوکر ہوتا، اور اس کو اگر کوئی کہے بھی کہ تم اپنے مالک کو مارو تو مارنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا شعور رکھتا ہے. یہ نہیں کہ چابی اگر دشمن کے پاس آ گئی اور چابی چور کے پاس آ گئی تو نوکر مالک کو نہ پہچان پائے، کیونکہ اس کے پاس اختیار، ڈسکریشن ہوتا ہے اور وہ عقل سے اپنے کام کر سکتا ہے. مگر اسی نفس کی، جس کو ہم لوگ اتنی اپنے عشرے میں تلاش کریں گے اور ڈھونڈیں گے، اس میں ایک بڑی پرابلم جو سب سے بڑی نظر آتی ہے کہ اس کے پاس دونوں طرح کی قوتیں اس پر عمل کرتی ہیں. اور نفس ہوتا ہے سب پر حاکم، بادشاہ بنا ہوا ہے، ساورن بنا ہوا رہتا ہے، دماغ کے اوپر بھی، کان پر بھی، آنکھ پر بھی، جسم کے جتنے اعضاء ہیں نفس کے. اگر نفس شیطانی قوتوں کے کنٹرول میں آیا تو یہی آنکھیں ہماری ہیں مگر غلط دیکھ رہی ہیں. اگر یہی نفس رحمانی کنٹرول میں ہوگا، اللہ کے اس نظام کے کنٹرول میں چلا جائے گا، تو آنکھیں ہماری ہوں گی تلاوت کر رہی ہوں گی، آنکھیں ہماری ہو رہی ہوں گی غم حسین میں رو رہی ہوں گی. تو یہ آنکھ جو ہماری ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یہ فیصلہ نفس کے ہاتھ میں. جسم وہی، آرگنس وہی، جسم کے اعضاء وہی ہیں، سب کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے. لیکن کیا مجبوری ہے کہ یہ جسم جو ہمارے پاس ہے یہ کنٹرول میں چلا جاتا ہے کبھی کبھی شیطانی طاقتوں کے اور کبھی کبھی رحمانی طاقتوں کے. جو پاکیزہ طاقتیں ان کے کنٹرول میں گیا تو ہر چیز اس سے پاکیزگی کی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر ان کے کنٹرول میں چلا گیا جو پاکیزہ نہیں ہے تو یہی نفس جو ہے دبتا چلا جائے گا. شاید قرآن اسی کو کہہ رہا ہو کہ وہ قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو زکی بنا دیا، جس نے نفس کو پاک کر دیا، اس کا تزکیہ کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور قد خواب من دساہا، جس نے اس نفس کو دبایا اور نفس کو گرا دیا، فطری بات ہے کہ وہ نفس دبتا چلا جائے گا. ہے دونوں کے پاس. مثلا یہ نہیں ہے جسم وہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جناب حمزہ کے پاس ایک دوسرا جسم تھا اور وہ جو آپ کا قاتل وحشی تھا اس کا جسم کوئی دوسرا تھا. نہیں، آپ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دیکھیے، وہی جسم ہے، وہی روح ہے، مگر نفس کی پاکیزگی ایسی ہے کہ آپ نے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنی ساری دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، قربان کر دیا. جبکہ مال کی محبت اتنی قیامت ہوتی ہے کہ آدمی اگر کسی سے 100-200 روپے سے بھی مدد کر دیتا ہے تو بستر پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی کہ کیوں دے دیا تھا،
کیوں اس وقت پہلے رات میں اگر سوچا بھی تھا تو صبح تک رائے بدل جاتی ہے کہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے اتنی دولت جس کا تصور نہیں ہو پاتا ہے, اتنی دولت قربان کر دی اس کے اوپر, انسانیت کے لیے. اب دیکھیے اسی سماج کی ایک دوسری عورت ہے, ویسے ہی جسم اس کے پاس بھی ہوگا, ویسے ہی آنکھیں, ویسے ہی ہاتھ, ویسے ناک کان سب وہی ہوں گے, مگر وہی روح بھی ہوگی, ورنہ جسم مردہ ہوتی, وہ اس کا جسم مردہ ہوتا تو اب ایسی صورتحال میں دیکھیے. مگر ایسی شقاوت اور ایسی شقی القلب کے لڑنے کے لیے قریب 350 کلومیٹر یا بلکہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے مدینے کا, کہ عورتیں عام طور پر سفر نہیں کرتی, ہم نہ اونٹ پر گھسٹتی پسٹتی پہنچ گئی احد میں. اور یہاں تک کہ اپنے غلام کو اس نے پتہ نہیں کیا لالچ دیا ہو, کیا ٹیمپٹیشن دیا, کیا ہوا, آزاد کر دیں گے اور کیا کر دیں گے کہ اگر تم علی کو قتل کر دو اور یا حمزہ کو قتل کر دو. یعنی مطلب یہ ہے. اچھا یہ چلیے یہاں تک کی بھی دشمنی سمجھ میں آتی. دیکھیے نفسی تو ہے نا, یہ نفس جو ہے انسان کو کروا رہا ہے کہ چلو بھائی دشمنی تھی قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد بھی شہداء کی سینے چاک کیے, ان کے جسم اس اعضا نکالے, ان اعضا کو کلیجہ نکال کے اس نے چبانے کی کوشش کی. ایک عورت, مطلب عورتوں کو تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ رحم دل ہوتی ہیں, اس نے چبانے کی کوشش کی, پھر ان سب پارٹس کو کاٹ کے ان کا ہار بنا کے گلے میں پہنا. چبا نہیں پائی, مگر اسی لیے وہ ہندے جگر خارہ کہلاتی ہے کہ جگر کو کھانے والی ہندا. تو آپ یہ بتائیے کہ کس چیز نے فرق پیدا کیا ہے؟ اگر جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جسم وہی ہے, روح ویسی ہی ہے جسم کے اندر چل رہی ہے. اس کی بلندی اور اس کی پستی کی وجہ وہ نفس ہے, وہ انتر آتما یا ضمیر یا وہ سیلف ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر وہ ترقی کرتا ہے تو انسان نیکی کی طرف جاتا ہے, وہ پستی کی طرف آتا ہے تو کتنا پست ہو جائے گا معلوم نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان بلندی کی طرف جائے تو فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے, اور جب پستی کی طرف جھکنے کی طرف چلا جائے تو پھر وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. کہ جانوروں میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے مگر آدمی میں وہ لمٹ باقی نہیں رہتی. تو اس لیے عرض کرنا ہے کہ انسان کی جتنی کوالٹیز ہیں ان سب کا تعلق نفس سے ہے, مگر اس کو ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نفس قابو میں رہے. یہ ہے سرکش, اور سرکش. اچھا یہ بھی کہیں کہ بھئی نفس کو بہت سے لوگ تو بہت سی چیزوں کے علاج اس طرح کے ٹیڑھے میڑے کرتے ہیں, کہ سنا یہی ہے ان کا زبان سے برائیاں ہوتی, زبان کاٹ دو. نہ مطلب زبان رہے گی نہیں تو نہ برائی بھی نہیں کرے گی. آنکھ سے اگر ہم غلط دیکھتے ہیں, برا دیکھتے ہیں, تو ایسا کیوں نہ کریں کہ آنکھ کو پھوڑ ہی دیں, آنکھ رہے گی نہیں. تو کان سے سننے کی بات ہے, کان میں سیسا ڈال دو. تو جب کچھ رہے گا ہی نہیں تو ہم کچھ کریں گے نہیں, نہ برا سنیں گے, نہ برا دیکھیں گے, نہ برا کہیں گے. ہاتھ کو ایسے مفلوج کر دو کہ کسی کام ہی کے نہ رہیں تو ظلم کریں گے نہیں. نہیں, اللہ یہ نہیں چاہتا. بالکل یہ تو ویسے ہی بات ہے. ایک عالم نے اچھی بات کہی تھی کہ ایک آدمی کے پاس ایک گھوڑا ہے, گھوڑے کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے کرتا یہ کھلاتا ہی نہیں اس کو. وہ بیچارہ اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا, چل نہیں پاتا ہے گھوڑا, اور اس کے بعد کیا ہے کہ قابو میں ہے گھوڑا. تو بھائی ایک گھوڑے کو قابو میں کرنا یہ ہے, دوسرا قابو میں کرنا یہ ہے کہ گھوڑا طاقتور ہو مگر اس کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہو, کہ سوار جدھر چاہے موڑ دے, جیسے چاہے کنٹرول کر لے. ویسے ہی نفس ہو انسان کے پاس, لیکن نفس بے قابو نہ ہو, سرکش نہ ہو, بلکہ نفس اس کے اختیار میں ہو, اور یہی نفس اس کے لیے بلندی کا سبب بن جائے. یہ بات اگر ہم لوگ سمجھ لیں تربیت نفس میں, کہ دین یہی چاہ رہا ہے, دین ہمارے نفس کی تربیت چاہتا ہے. نہ میں نے آپ سے شروع میں بھی ذکر کیا اور پھر کہتا ہوں کہ اب آپ بھی ہرگز یہ نہیں سوچئے اور نہ یہ غور کیجئے کہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے, ہم کو ہمارا بہت روزہ چاہیے, حج کرنے کے لیے ہم لوگ جائیں اور بہت سے حج کر ڈالیں اور بہت سی زکوٰۃ دے دیں. نہیں, پروردگار عالم کوئی مقصود نہیں. وہی چاہتا ہے کہ جس انسان کو اس نے اشرف بنایا ہے یہ خود اپنی ترقی سے اتنا بلند ہو جائے کہ فرشتوں کی بات کا جواب ہو جائے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دیکھیے فرشتوں کو مثلاً گناہ نہ کرنے کے اوپر کوئی کریڈٹ نہیں دیا قدرت نے, کہ بھئی جبرائیل نے آج کوئی گناہ نہیں کیا تو کوئی ان کے حساب میں کوئی ثواب لکھا جائے گا. وہ ایک گناہ کر ہی نہیں سکتا, ایک آدمی گناہ نہیں کر سکتا تو گناہ نہیں کیا تو کیا ہوا. بھئی ایک صاحب ہیں پیدائشی نابینا ہیں, اب وہ کہتے ہیں میں نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا نہیں,
کسی نامحرم پر میں نے غلط نظر نہیں ڈالی. ارے تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ نے تو محرم کو بھی نہیں دیکھا، والدہ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے نامحرم کو بھی نہیں دیکھا. یہ کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ آنکھیں تھیں، لیکن جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے غلط بات جو تھی اس پر نظر نہیں کی. یعنی ان کے پاس وہ کوالٹیز دونوں تھیں، اچھائی کی طرف جانے والی وہ کوالٹی بھی تھی کہ بلندی کی طرف چلا جائے نفس، وہ کوالٹی بھی ہے کہ پستی کی طرف چلا جائے، دونوں کوالٹیز موجود تھیں. تو اس لیے ایک بات یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ نفس کی تربیت میں یہ غور کرنا پڑے گا کہ جناب یوسف نے اس آیت میں جو یعنی کلیوز دیے ہیں، جو ہمیں کیز دی ہیں، وہ ان پر غور کرتے چلیں. کہ پہلی بات یہ بتا دی کہ اگر یہ بات اتنی اہم نہ ہوتی تو 1,24,000 نبیوں نے پتہ نہیں کتنی باتیں کی ہیں، کتنی نصیحتیں کی ہیں، پوری زندگی ان کی نصیحت ہوتی ہے. مگر قرآن نے بہت تھوڑی سی باتوں کو اپنے یہاں نقل کیا ہے، اس کوٹ کیا ہے، تو بہت تھوڑی سی باتوں کو. تو اب یہ کوئی خاص بات ہوگی جو جناب یوسف نے کہی ہے، اس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں بتاتا. یعنی دماغ میں یہ تکبر نہ پیدا ہونے پائے تمہارے بھی کہ اگر کوئی نیکی کر جاؤ یا کسی برائی سے بچ جاؤ تو سمجھو کہ ہم، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ تم تکبر کا شکار ہو جاؤ، پرائیڈ کا، گھمنڈ کا شکار ہو جاؤ اچھی بات کر کے بھی. کیونکہ یہ یاد رکھو کہ نفس کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف ابھار دے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر رب کا رحم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے اگر کسی طرف سے کوئی ہدایت آ سکتی، ڈائریکشن آ سکتا ہے تو رب ہے جو ہمارا پالنے والا ہے، پروردگار ہے. کسی دن آپ سے وقت رہا تو یہ ذکر کروں گا کہ اس میں رب کا لفظ کیوں استعمال کیا. اللہ خالق کا بھی استعمال ہو سکتا تھا، رازق کا بھی ہو سکتا تھا، مگر رب کا رحم جس پر اللہ کا ہو جائے. اچھا وہاں بلا وجہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. جب انسان کو اختیار دے دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوشش کرے گا اس کو حاصل ہو جائے گا، جو کوشش نہ کرے گا. اچھا میں تو یونیورسٹی کی ٹیچنگ کے حساب سے کاپیاں جانچنی پڑتی ہیں، کاپیاں آتی ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہا کہ بھئی میں ایک دن کہہ رہا ہوں کلاس میں کہ میں جب نمبر دیتا ہوں، ڈسٹنکشن دیتا ہوں تو جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں ڈسٹنکشن، مگر یہ نہیں کہ وہ کاپی پہ کچھ نہ لکھے میں ڈسٹنکشن دے رہا ہوں. یعنی جو اس قابل ہوتا ہے اسی کو دیتا ہوں، بے وجہ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ بھی کسی پر رحم کرتا ہے تو کوئی رحم کی وجہ ہوتی ہے، یعنی جس کی طرف سے کوشش ہوتی ہے اس کی طرف سے رحم آ جاتا ہے، یا رحم اس کا جو ہوتا ہے اسے کوشش کی طرف آمادہ کر دیتا ہے کہ یہ کوشش کرنے لگے اور آگے بڑھ جائے. تو الا ما رحم ربی. اچھا اب کیوں کرتا ہے پروردگار عالم یہ رحم کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے. اچھا کس بات پر میں آپ کے سامنے اشارہ کر دوں اگر ایک رخ کی طرف جلدی جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی بہت برے آدمیوں پر بھی جو بہت غلط ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ پایا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت چھوٹی سی بات اثر انداز ہو جاتی ہے، بہت چھوٹی سی بات، اور وہ پورے ان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. ان کا پورا کیریئر، ان کا پورا مزاج، ان کی پوری تھنکنگ سب بدل جاتی ہے. جیسے ایک بہت مشہور شخصیت ہے، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا لیکن ہمارے ٹاپک سے چونکہ ریلیٹڈ ہے اس لیے کہتا ہوں. ایک شخص گزرا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں. اس کا نام تھا بشر. اس کے ساتھ لگا رہتا تھا حافی، بڑی ہے اور جو ہمارے ابھی میں اپنی زبان بول رہا ہوں، بڑی ہے اور الف اور فے اور یہ ہائے ہتی والی ہے، الف ہے اور فے ہے، یہ ہے. حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو، جو پیر میں جوتی نہ پہنے. اور ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں آئے سب جوتی پہن کے آئے ہیں، کوئی ننگے پیر نہیں آیا، تو وہ بڑی خاص بات تھی. بشر جو تھا وہ بڑا امیر و کبیر انسان تھا، بہت پیسے والا، بہت سفر کیا تھا اس نے. اس زمانے میں سمندری سفر جو بہترین طریقہ تھا کاروبار کرنے کا، تو اس کی بہت بڑی کوٹھی بغداد میں تھی. تو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ادھر سے گزرے تو وہاں گانا وانا ہو رہا تھا بشر کے گھر پر. وہ تھا بغداد اس زمانے کا ڈیولپڈ ہے، وہاں گانا بجانا کچھ اپنا چل رہا تھا، سب موج. بھائی پیسہ اتنا ہے، کیونکہ پیسے کی بھی آپ دیکھیں گے، اس کی ریلیشن شپ میں لاؤں گا آپ کے سامنے کہ پیسے کی بھی خرابی یہ ہے کہ یہ نفس کو بربادی کی طرف لگاتا ہے. کبھی کبھی اللہ کا رحم یہ بھی ہوتا ہے کہ پروردگار زیادہ دے نہ، زیادہ نہیں دے گا تو گناہ کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے. شراب وہی پیتا ہے جس کے پاس شراب خریدنے کے پیسے ہوتے ہیں. ہر آدمی شراب نہیں پی سکتا.
ہر آدمی جوا نہیں کھیل سکتا. تو کبھی کسی مومن کو پروردگار عالم اگر پریشانی اور غریبی میں بھی رکھتا ہے تو یہ بھی اس کا رحم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کے چکر میں نہ پڑ جائے. تو بشر جو تھا اس کے گانا بجانا ہو رہا تھا، ساتویں امام گزرے تو اتنی دیر میں کنیز کسی کام سے آئی، جلدی سے جیسے ہی باہر نکلی امام نے اس کو روکا اور پوچھا یہ گھر کسی بندے کا ہے یا آزاد آدمی کا ہے؟ حضرت نے یہی پوچھا کہ مطلب عبد ہے، یہ کسی عبد کا گھر ہے یا کسی آزاد کا مکان ہے؟ تو اب کنیز کیا جواب دیتی ہے؟ کہا نہیں صاحب ہمارے مالک آزاد ہیں، ان کے 2500 غلام و کنیز، تو میں خود ان کی کنیز ہوں، یہاں رہتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہاں اگر کوئی عبد ہوتا، کوئی بندہ ہوتا تو اتنا بے پرواہ نہ ہوتا. اور کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے. تھوڑی اچھا اس کے آنے میں اب اس میں 2-3-4 منٹ جو لگ گئے ہوں گے ایکسٹرا. تو بشر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس کے لیے بھی عجیب بات تھا. کہا ایک نوجوان بہت خوبصورت نورانی شکل کے تھے، ابھی ادھر سے گزرے اور ہم سے پوچھنے لگے کہ یہ گھر کسی عبد کا ہے، کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ تو میں نے کہا وہ غلام کا کیوں ہوگا، یہ آزاد کا مکان ہے، ہمارے مالک کا مکان ہے. تو کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی، اگر کسی آزاد کا مکان، غلام کا مکان ہوتا، کوئی عبد ہوتا تو اتنا بے پرواہ نہ ہوتا. اب دیکھیں چونکہ امام معصوم کی زبان سے یہ رحم اس طرح ہوتا ہے. کبھی زبان کا میں ہزاروں باتیں آپ سے کہتا ہوں، اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ نہ زبان ویسی ہے، نہ کردار ویسا ہے، نہ کمال ویسا ہے، نہ تقوی ویسا ہے. حضرت کی عصمت سے نکلی ہوئی زبان. یہی کہا جاتا ہے کہ یہی قرآن ایسا ہے کہ پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں آپ 500 حافظ بیٹھال کے کسی مردے کے اوپر پڑھوا دیجئے قرآن، رات بھر میں پڑھ ڈالیں قرآن، دیکھیں زندہ ہوتا ہے. قرآن کی زبان، قرآن کے الفاظ میں فرق نہیں ہے. جن زبانوں سے قرآن پڑھا جا رہا ہے ان میں تقدس نہیں ہے. اگر وہ امام نے کہا، جیسے ہی کہا وہ دوڑا اور آیا تو اس میں حضرت کافی دور نکل گئے تھے اتنی دیر میں، اور اس نے پیر پکڑ لیے مولا کے. وہ کہا فرزند رسول میں سمجھ گیا آپ کون ہیں، میں سمجھ گیا، میں غلام رہوں گا، میں آزاد نہیں رہنا چاہتا. بس میری سمجھ میں آ گیا، مجھے غلام رہنے دیجئے، یعنی میں اللہ کا بندہ بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اس دن سے چونکہ راہ خدا میں جب وہ دوڑا تھا تو اس کا عالم کیا ہوا تھا کہ وہ ننگے پیر تھا. تو پھر کبھی اس نے جوتی نہیں پہنی. کہا میں نے حق کی راہ میں جب پہلا قدم رکھا تھا تو چونکہ میں ننگے پیر تھا اس لیے میں اب جوتی نہیں پہنوں گا اور اسی طرح سے آگے بڑھوں گا اور اسی طرح چلوں گا. آپ بتائیے ایک ایسا آدمی جو ناچ میں، گانے میں، رنگ میں تھا بالکل غرق ہے، اچانک کیا چیز ہو گئی اس میں، کیسے ایک دم سے تبدیلی آ گئی؟ تبدیلی ایسے آ گئی کہ اس پر اللہ کا رحم ہو گیا. الا ما رحم ربی، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے ہادی تھا اس نے خود رک کے پوچھ لیا. یہ ہدایت پروردگار کی اگر نہ ہوتی تو بشر زندگی اسی طرح سے گزارتا اور اپنے نفس کی بدترین حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا. جس پوزیشن سے وہ گیا اور جس طرح سے، اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ریاض، وہ تو خیر امام نے بھی نہیں تھا، امام کی پوزیشن نہیں تھی. ریاض ایک ڈاکو تھا بہت مشہور اس زمانے کا، تو اس کے لیے مشہور ہے کہ وہ کسی گھر میں کودا. اس وقت کوئی آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو وہ اس آیت پر تھا. اچھا وہ عرب ہے، ہماری طرح تو ہے نہیں کہ جو اس نے قرآن کی آیت پڑھو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، کچھ پڑھو. آیت عذاب کی ہے کہ آیت میں کوئی جزا دی جا رہی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. تو وہ کودا تو قاری یہ آیت پڑھ رہا تھا، اس آیت پر تھا کہ کیا ایمان لانے والوں پر وقت نہیں آیا کہ توبہ کریں؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ تو جیسے ہی وہ پہنچا اس پوزیشن پر آیا، ایک دم سے ریاض کے اوپر اثر ہو گیا. یہ چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس پر اثر ہو گیا اور وہیں سے چیخا وہ وقت آ گیا. اس سے جو تائب ہوتا ہے اور صحیح توبہ کرنے والا، یعنی اس کا نفس اتنی بلندی پر چلا جاتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، جس چیز کی اسے فکر ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سب اللہ کے رب کے رحم کا نتیجہ ہوتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے جس کے اوپر میرے رب کا رحم ہو جائے. ان ربی غفور الرحیم، اور رب جو ہے غفور ہے، رحیم ہے. کسی دن پھر عرض کروں گا، غفور ہونے کے لیے دیکھیے اگر معاف نہ کرے تو جو گناہ پہلے ہو چکے، جیسے پھر میں حوالہ دوں چوتھے امام کا، ارشاد فرماتے ہیں پالنے والے اب اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، میرے لیے کہہ رہے ہیں. یا اللہ میں تو اسی دن جہنم کا مستحق ہو گیا جس دن میں نے پہلا گناہ کیا. اب بتائیے کون آدمی ہے دنیا میں جو بتاوے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟
کچھ گناہ ہوا ہی نہیں. ارے کبھی جانے میں گناہ ہوتا ہے, کبھی انجانے میں گناہ ہوتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں بعض دعائیں ہوتی ہیں اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اتنے لاکھ گناہ معاف کر دے گا آج. ارے تو جب ہم کرتے ہیں تب تو معاف کر دیتا ہے. یعنی ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ہر لمحہ کیا گناہ کر رہے ہیں. اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ گناہ کی, یہ تو پروردگار عالم کس شعور سے اور فرشتے کس شعور سے ہمارے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم بیٹھے, 4 آدمی بیٹھ گئے, 2-3 گھنٹے بلا وجہ کی غیبت و گپ کرتے رہے, ہر سانس گناہ میں مانی گئی. سنی وہ گناہ, کی وہ گناہ. یہ ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ کاش ان کو ہم نے زندگی دی تھی, ان کو گنی ہوئی سانسیں دی تھیں, ان سانسوں کو انہوں نے صحیح استعمال کیا ہوتا. دیکھیے سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہوتی ہے. اگر وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی حساب کر لیا ہم سے کہ تمہارا اتنا وقت تھا, تم نے کہاں لگایا, بتاؤ کہاں گزارا ہے وقت تمہارا. یہ حضور کچھ نہیں, ناول پڑھ رہے تھے ہم. کیوں پڑھا, کیوں تم نے اس کو ویسٹ کیا؟ ہم نے تمہیں اتنی قیمتی چیز, سب سے قیمتی چیز تمہیں وقت دی تھی, تم نے ضائع کیوں کی؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کو تلاش کریں گے اور دیکھیں گے اور لائیں گے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پروردگار عالم کا اگر رحم نہ ہو, مغفرت نہ ہو, وہ غفور نہ ہو, معاف کرنے والا نہ ہو, تو جو پرانا ہو چکا ہے وہی کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے. بے ہمارے اوپر اتنا قرض چڑھا ہوا ہے, اب ہم وہ قرض معاف نہ ہو تو آگے کا بزنس کیسے کریں گے, اور آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ تو سب پرانے ہمارے رکھے ہوئے حساب ہیں. تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مان کے چلیے کہ پروردگار عالم کے غفور و رحیم ہونے سے, اس کے رحم و کرم کے ہونے کی وجہ سے ہی انسان کو نجات کا راستہ ملتا ہے. لیکن نفس جو ہے نا, اس کا عقل پر اس کی حکومت ہوتی ہے, ہر چیز پر حکومت ہے, ہاتھ پر حکومت, کان پر, ناک پر. اگر عقل رحمانی ہو جائے, اللہ کی طاقتوں کے انڈر کنٹرول آ جائے, تو یہی چیز جو ہوتی ہے وہ بلندی کی طرف لیتی چلی جائے گی. اگر یہی عقل جو ہے انسان کو پستی کی طرف لے جائے, شیطانی ہو جائے, تو یہی عقل, یہ دین یہ چاہتا ہے تمہارے نفس کی تربیت. تو جب دنیا میں تم آئے تھے, ہم نے تمہیں جو چیزیں دی تھیں, جب جانے لگو تو اس کے اندر امپرومنٹ کر کے جاؤ, اتنی بلندی پر اس نفس کو چھوڑ کے جاؤ, تو یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ مومن تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ذر غفاری ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن, رسول اللہ نے فرمایا, مومن جب مرتا ہے تو 40 دن تک زمین روتی ہے. امام نہیں, مومن جب مر جاتا ہے تو مومن کی شان ہوتی ہے کہ جس زمین سے اڑ جاتا ہے, زمین خود اس کے لیے 40 دن تک ماتم کرتی رہتی ہے. تو وہ اس منزل کمال پر اپنے نفس کو پہنچا چکا ہوتا ہے. وہ خالی کھانے پینے سے مومن نہیں ہوتا, اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہوتا, ظاہر سے نہیں ہوتا, بلکہ اس کی نفس کی طہارت اس کو صاحب ایمان بناتی ہے. بس یہ آپ سمجھ لیجئے, یہی وجہ ہوتی ہے. ہم کربلا کو جو ریلیٹ کرتے ہیں, کربلا کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نفس کی تربیت کر کے اتنے افراد دنیا کو دے دیے جو آج بھی نفوس کی تربیت کر رہے ہیں. یہ ہے کربلا والوں کا ذکر. کسی دن اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا کہ ساری جنگیں ہیں, جہاد ہیں, دنیا میں ہمیشہ انبیاء لڑتے رہے ہیں, مگر کسی کو وہ کربلا والی کیفیت نہیں مل پائی. اب امام حسین علیہ السلام نے کون تربیت کرنے والا ہو, کس منزل پر ہو. دیکھیے امام جب مدینے سے مکہ آئے, 5 مہینے تقریباً رہے. شعبان سے شروع کر دیجئے, رمضان, ذیقعد اور ذی الحج, سب شوال, یہ 4 مہینے تو پورے ہی ہو گئے, 8 دن اور. لیکن آپ نے خانہ کعبہ کے حج کو ترک کیا اور آپ وہاں سے نکلے ہیں اور چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ دیکھیں 2 شخصیتیں وہاں پر, حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے, امام حسین علیہ السلام بھی تھے. امام حسین علیہ السلام کا وہاں سے چلا جانا اور یہ کہہ کے چلا جانا کہ میری وجہ سے کعبے کی حرمت برباد نہ ہو, اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص اسی حرم کے علاقے میں قتل کیا جا رہا ہے, حرمت کعبہ برباد ہو رہی ہے. جہاں گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی, جہاں مچھر کو نہیں مارا جا سکتا, وہاں ایک انسان کا قتل ہو جائے. جب انہوں نے کعبے کو ڈھال بنا لیا اپنی, اور کعبے کو خالی اس طرح ڈھال نہیں بنایا بلکہ کعبہ ان کی اس طرح کی ڈھال بن گیا کہ بھئی جب کعبے پر حملہ ہوا تو خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکومت بھی کی, سب کچھ ہوا, لیکن آخر کار میں امام حسین علیہ السلام حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے. انہیں کوئی منصب نہیں چاہیے تھا, خزانہ نہیں چاہیے تھا, فوجیں نہیں چاہیے تھیں, کسی چیز کی درکار نہیں تھی. انہیں دین چاہیے تھا, انہیں اللہ کی مرضی چاہیے تھی. انہوں نے کعبے کو نہیں ڈھال بنایا بلکہ اپنے کو کعبے کی ڈھال بنا دیا.
کہ کعبے کی حفاظت میرا فرض ہے، حرمت کعبہ میری وجہ سے برباد نہ ہو۔ یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہے کہ امام حسین اور امام علی مقام اس منزل تک آئے جس نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو صحیح معنوں میں رہنما ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کے لیے قربانی دے کر کے دین کو بچائے۔ سب سے بڑی بات اس کے سامنے یہی ہوتی ہے۔ بس میں یہی کہتا ہوں کہ اگر امام حسین، کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس آدمی نے، جس ذات نے 25 حج پاپیادہ کیے ہوں، پیدل جا کے 25 حج کیے ہوں، آخر وہ حج کے موقع پر، یعنی بتائیے کہ جس دن سارے حاجی جا رہے ہیں، مینا کے میدان میں جا رہے ہیں کہ اب جائیں گے، کل عرفات میں جائیں گے، بالکل گویا ٹاپ والی مجمع ہے، پیک کا مجمع آ چکا ہے، ایسے موقع پر ایک ایسا آدمی جو 25 حج پاپے ادا کر چکا ہو، اب ماشاءاللہ سب عزادار ہیں، آج کل تو ویسی عزاداری نہیں ہو پاتی، لیکن آپ بتائیے کہ جو آدمی ہمیشہ عزاداری کے لیے کسی خاص جگہ جاتا ہو اور وہاں پر عزاداری کرتا ہو، اور پھر وہ عزاداری کے عین وقت پر وہ خاص تاریخوں میں وہاں سے اس کو چھوڑنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور ہماری کیفیت تو ہم عام انسان ہیں۔ امام کا کعبے سے جو تعلق ہے وہ وارث ابراہیم ہیں، وہ وارث اسماعیل ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری، یعنی اب حجت خدا ہیں۔ ان تمام باتوں کے اعتبار سے اگر آپ غور کیجئے تو کتنی مشکل منزل ہے۔ یہ ہے نا کہ آپ اور ہم توجہ کریں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ امام حسین کو کتنی تکلیف ہوئی تھی خانہ کعبہ چھوڑنے کی، اور خانہ کعبہ چھوڑ کر کے، حج چھوڑ کر کے آگے جانے کی، مگر انہوں نے صرف اسی لیے دین بچ جائے، نفس کو بنیاد نہیں بنایا، وہ نفس وہیں روک دیتا، یا نفس کو بنیاد بنا دے تو کہتا خانہ کعبہ کا حج چھوڑ کے جاؤ گے، ارے بابا دین کا معاملہ ہے، دین کے لیے جان دے دو۔ مگر امام علی مقام نے حرمت کعبہ کو، کعبے کی عظمت کو بچانے کے لیے سفر اختیار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انداز بھی ہے جب یہی کیا۔ اگر دیکھا جائے تو وارث ابراہیم اور وارث اسماعیل نے کہا اور طے کر لیا، یہی سوچا ہوگا کہ میں ایک حرم خود کیوں نہ بنا دوں، ایسا حرم بن جائے۔ مگر یہ حرم دیکھیے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بھی حرم بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اینٹ وغیرہ، اور جناب جبرائیل نے ان کی مدد کی، جس میں پتھر لایا گیا اور اگارہ لگایا گیا اور بلندی کی طرف لے جایا گیا۔ آپ جاتے ہیں جو حج کرنے، وہ مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا نشان بنا ہوا ہے۔ لیکن تمام باتوں کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گارے ہی سے تو بنا تھا، کہیں کا بھی گارا رہا ہو، کہیں سے لایا گیا ہو، پتھر کہیں سے لائے گئے ہوں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جیسے وہ حسین کے جگر کے گوشوں کے خون سے تو نہیں بنا۔ کربلا وہ حرم ہے، اگر کربلا کے حرم کو دیکھیے تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ میں ایک ایسا حرم تعمیر کیا جس کے اندر گارا نہیں لگایا، مٹی کا گارا نہیں استعمال کیا، بلکہ خون کا گارا لگایا، جس کے اندر مسلم ابن اوسجہ یا صدی جیسا صحابی رسول، حبیب ابن مظاہر جیسا ناصر، عابس ابن ابی شبیب شاکری جیسا انسان، جون جیسا غلام، یعنی آپ بتائیں گے ان تمام شخصیات کا خالی یہی نہیں کہ عباس کے بازوؤں سے جو کٹ کٹ کے خون گر رہا تھا وہ حرم کربلا کو بنانے کے لیے تھا۔ اگر آپ غور کریں، خانہ کعبہ پر ایک آج بھی غلاف ڈالا جاتا، اور اس وقت بھی ڈالا جاتا تھا، جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ نے بنایا تھا، اس وقت سے ڈالا جاتا تھا، مگر معنوی اعتبار سے زینب کی رضا سے بڑا تو نہیں تھا، معنوی اعتبار سے جناب ام کلثوم کی رضا سے بہتر خلاف نہیں تھا جو خانہ کعبہ پر ڈالا گیا۔ مگر بہنوں کی چادر چھن جائے، مگر امام علی مقام نے گوارا یہ نہیں کیا کہ حرم کے اندر کسی طرح کی حرم کربلا ایسا بنا دوں کہ مٹی ایسی ہو جائے کہ خاک شفا بن جائے۔ کسی جگہ کوئی وہ عظمت مٹی کو نہیں مل سکی جو کربلا میں حسین کے خون کے گرنے سے اور حسین کے اصحاب کے خون کے گرنے سے حاصل ہو گئی۔ ارباب کرم یہی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایسا حرم تیار کرنا تھا تو پھر ویسی ہی شان بھی تھی۔ یہ پھر نہیں دیکھا کون قربان ہو رہا ہے، عباس کو کم نہیں چاہتے تھے، علی اکبر سے کم محبت نہیں تھی، قاسم کو کم نہیں چاہتے تھے، مگر حرم کربلا تعمیر کرنے کے لیے کوشش یہی کی کہ جتنی بھی جانیں چلی جائیں، جتنا خون بہہ جائے، مگر عظمت کربلا اس منزل پر آ جائے کہ ہمیشہ
کے لیے نفوس کو پاکیزہ کرنے والی بن جائے کہ ظاہر آئے تو نفس کو پاکیزہ کر کے چلا جائے کربلا سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں طواف ہوتے ہیں، طواف کیے جاتے ہیں، مگر امام حسین نے جو کربلا میں طواف کیا وارث ابراہیم و اسماعیل کی حیثیت سے، وہ ایک مکان کا طواف نہیں کیا، وہ بار بار طواف کر رہے تھے تو عباس کے لاشے کا طواف کر رہے تھے۔ میرے بھیا کے شانے کٹے ہوئے، میرا بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں وارث ابراہیم آیا ہے۔ جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کے آئے تھے کربلا میں قربانی دینے کے لیے جب تشریف لائے تھے، تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ جناب ہاجرہ کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ بتایا نہیں تھا کہ میں ان کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہی کہا تھا کہ ایک دوست کے یہاں جا رہا ہوں، چھری کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا شاید کوئی جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ جناب ہاجرہ کو نہیں بتایا تھا، اسی لیے علامہ جمیل مظہری نے فرمایا ہے کہ قتل فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ جناب زینب نے جب جناب اون اور جناب محمد کو بھیجا تو جان کے بھیجا کہ لاشیں آئیں گے، یہ خود نہیں آئیں گے، یہ جان کے بھیجا۔ جن بیویوں نے اپنے جان کے پیاروں کو، اپنے گود کے پالوں کو روانہ کیا، ان کی سب کی کیفیتیں یہ تھیں کہ وہ جانتی تھیں کہ کوئی اب لوٹنے والا نہیں ہے۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو گئے، وارث کربلا، وارث ابراہیم، وارث اسماعیل، یہ بتائیے جب جناب ابراہیم یقیناً بہت بڑی سخت منزل تھی جب چھری گردن پر رکھی ہے جناب اسماعیل کے، اور اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا، مگر لوٹے تو خوش خوش لوٹے تھے۔ مگر کربلا کا جو ابراہیم تھا اس کا عالم یہ تھا کہ جب جوان اسماعیل کا لاشا لے کے چلا تو چل نہیں پا رہا تھا، بار بار لاشا رکھ دیتا تھا اور پھر آواز دیتا تھا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کے لے چلو، اب مجھ میں طاقت نہیں بچی ہے۔ اور جب 6 مہینے کے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آگے آ رہا تھا تو عالم یہ تھا کہ آتے آتے پیچھے پلٹ جاتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کیسے میں ماں کے پاس پہنچ جاؤں؟ ارے کم سے کم اسماعیل کو لے کے جناب ابراہیم لوٹے تھے تو ہاجرہ کو تب بھی یہی خیال تھا کہ اگر ذبح ہو جاتے تو کیا ہوتا، مگر جب علی اصغر کو لے کے آئے تو جناب رباب کا کیا عالم ہوا، بچے کو ہاتھ میں لے کے پوچھا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔